کے سلسلے یا فلموں کے سلسلے میں اسٹوڈیو جاتی ہے، ہر اسٹوڈیو اچھا، آپ لاہور میں ہی پھر آپ رہی اس بندے کے جانے کے بعد، یہیں پہ آپ نے پھر سوچا کہ کچھ بننے کے لیے آئی تھی، کچھ بن کے ہی جاؤں گی؟ ظاہر ہے میں اب جب سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آ گئی تھی تو واپس جانے کا تو کوئی میرا جواز ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا میں واپس اگر گئی تو میرے والدین مجھے مار ڈالیں گے۔ بالکل، وہ پیچھے تو آپ کو پتا خاندان والے پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو آپ پھر واپس نہیں گئی، آپ پھر یہیں پہ رہیں؟ ہاں جی، میں پھر واپس نہیں گئی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے بہن بھائی مجھے مار ڈالتے اس وجہ سے، اور پھر ویسے بھی محلے میں بے عزتی ہوتی، ماں باپ کی بے عزتی ہوتی، اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ یار میں نا اسٹوڈیو وغیرہ یا ادھر چینلوں پہ مثلا کوشش کروں، لیکن مجھے کوشش کرنے کے باوجود جو ہے نا کام نہیں ملا۔ تو اسٹوڈیو جاتی تو وہاں پہ کبھی کوئی مجھے کہتا تمہیں میں یہ سٹار بنا دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا جی۔ کوئی نوکر ہوتا تو وہ کہتا کہ لو جی آپ دھکے کیوں کھا رہی ہو میرے ساتھ، چلو میں فلانے بندے کو، اس نے یوز کیا۔ کوئی گارڈ آ گیا، وہ اس نے کہا کہ جی میں آپ کو جو ہے کام دلواؤں گا۔ اسی طرح نا مثلا ہر بندہ یہی کہتا، لیکن کسی نے میرا کام ہی نہیں کیا۔ جی، تو ناظرین آپ ان کی کہانی سن رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ایک بندہ ان کو جھانسا دے کے، چلو اس نے 3-4 مہینے یوز کیا، پھر اس کے ڈاکیومنٹس لے کے وہ غائب ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ اسٹوڈیوز وغیرہ کے چکر لگاتی رہی، چینلز پہ جاتی رہی، اور آپ یہ سوچیں کہ چینلز اور اسٹوڈیوز میں بھی یہی ہوتا رہا کہ وہاں کے نوکر، گارڈز اور اس طرح کے لوگ ان کو یوز کرتے رہے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے یہاں پہ لاہور میں اسٹوڈیوز کا کیا حال ہے۔ تو اچھا، پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیا ہوا بالآخر، آپ کون سی اسٹیج پہ پہنچی، کس طرح سے آپ نے آگے سروائیو کیا؟ میں پھر بہت زیادہ پریشان ہو گئی، پھر میں اتنی پریشان ہو گئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں دوستوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، کوئی چرس سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ وہ سگریٹ میں سمجھتی تھی سادہ ہے، لیکن وہ چرس والا سگریٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں پھر اس طرح میرا اب یہ حال ہوا پڑا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، کہ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ میں کبھی کہیں پہ سڑکوں پہ سو رہی ہوتی ہوں، کبھی کہیں جگہ پہ سو رہی ہوتی ہوں، وہاں پہ سڑک کے پاس ایک پک اپ ہے، رات کو وہیں پہ جا کے سو جاتی ہوں، لیکن وہاں پہ بھی سوتی ہوں تو لوگ سونے نہیں دیتے، اکثر لڑکے بدتمیزی کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے نا مجھے چھیڑو چھاڑی کرتے ہیں۔ تو میں بہت تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جو ہے نا یہ زندگی میرے لیے بیکار ہے۔ اب تو میں پریشانی کی وجہ سے پاؤڈر پینا شروع کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہیں مطلب آپ نے کوئی جاب وغیرہ نہیں کیا، آپ ماشاء اللہ سے پڑھی لکھی تھی، ایم ایس سی کی ہوئی آپ نے، آپ کو تو اچھے سے اچھی جاب مل سکتی تھی، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھر کچھ ایکٹریس بننے کا جو خواب دیکھا تھا، کچھ بننے کا خواب دیکھا تھا، اس کو آپ نے ایسے لوگوں کی وجہ سے بیچ میں ہی چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے مجھے کوئی جاب کے لیے تو پہلے مثلا جب میں سائی وال تھی تو وہاں کوشش کرتی رہی ہوں کہ جاب مل جائے، جاب نہیں ملی۔ پھر میں جب ظاہر ہے یہاں پہ آ گئی تو اتنا میں نے دھکے کھائے، تو مجھے نوکری کون دیتا؟ میرا حال لوگ دیکھ کے وہ مجھے دھکے دیتے ہیں، کہتے تم نشہ کرتی ہو، تم پاؤڈر پیتی ہو، تو میں پھر کیسے نوکری کرتی؟ تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے پھر اتنے مطلب برے حالات سے تنگ آ کے آپ نے شادی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ کسی اچھے انسان کو دیکھ کے شادی کر لیتی۔ میں شادی کس سے کرتی؟ ہر کوئی بندہ مجھے دغا دے دیتا، کیا دیتا تھا، میں تمہیں کام کرواؤں گا، میں یہ کروں گا۔ جب وہ یوز کرتے تو پھر میں اس بندے سے شادی کرتی نا جو مجھے پائیدار نظر آتا، کوئی مخلص نظر آتا۔ مخلص تو آپ کو پتا نا آج کل کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر میری شکل دیکھ کے کون مخلص ہوتا؟ کوئی گھر رکھنے کے لیے مجھے نہیں تیار ہوتا، تو شادی کی تو دور کی بات ہے۔ پھر شادی مجھے جب میں نے کرنی تھی تو میں پہلے ہی مطلب یہاں آتی تو میں کر لیتی، لیکن کیا مطلب وہ انہوں نے مجھے یوز ہی کیا، تو میرا ویسے ہی دل ٹوٹ گیا، کیونکہ جو کام نہیں کروا سکتے وہ کون بندہ مجھ سے شادی کرتا؟ بالکل، یہ بات تو ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی زندگی تو بڑی مشکل میں گزری ہے، آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ ابھی میرے خیال سے آپ 30 سال کی ہیں، اور آگے تو اللہ نے پتہ نہیں کتنی زندگی لکھی ہوئی ہے، آپ نے کس طرح گزارنی ہے؟ اس طرح تو نہیں گزرتی زندگی جس طرح آپ گزار رہی ہیں نا؟ اب میں جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا ذہن جو ہے نا کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں کیا کروں؟ میں جو ہے نا اس ایک بے وقوفی کی وجہ سے مجھے آج ضلالت ہو رہی ہے، نہ میں آگے کی رہی ہوں نہ میں پیچھے کی رہی ہوں۔ اب تو میرا سمجھ سے باہر ہوں، میں کروں تو کروں گا۔ کسی بندے پہ بھی بھروسہ کرتی ہوں، وہ مثلا مخلص نہیں ہوتا، وہ منافقت بندہ نکلتا ہے، تو مجھے تو ویسے ہی اب لوگ دیکھ کے نا بٹے مارتے ہیں۔
اچھا، تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر شادی تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہے. ہمارے جو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو, آپ کو سہارا دینا چاہتا ہو یا آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہو, تو آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو زندگی میں, کوئی آئے اس طرح سے؟ ہاں میں چاہتی ہوں کہ میں اگر شادی کرنا چاہتی ہوں نا, میں ایسے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو کام کرتا ہو, اچھا ہو, مخلص ہو. یہ نہیں ہے کہ آج کل کے منہ پہ میٹھی میٹھی ہاں میں تیرا ہوں میں یہ ہوں, بعد میں وہ جو ہے نا دغا دے جاتا ہے, منافقت ہوتے ہیں. تو میں ایسا نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا بندہ مخلص ہو, پیار کرنے والا ہو اور مجھے اپنا اس کا اپنا گھر ہو, میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے جو پہلے والے بچے تھے اور جو ہسبینڈ تھا وہ سب کدھر گیا؟ آپ نے کبھی نہیں واپس کوشش کی میں دیکھوں, میں جاؤں, میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ کچھ آپ کو پتہ نہیں ان کا؟ نہیں, میں جو ہے نا جاتی ہی نہیں ہوں. مجھے بالکل وہاں کا کسی کو پتہ ہی نہیں میں کہاں رہ رہی ہوں کہاں نہیں, نہ ان کے نمبر میرے پاس ہے, نہ میرے پاس تو اب وہ چھوٹا سا ایک موبائل ہی ہے, تو وہ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میں کیسے پتہ کروں؟ یہ بات تو ہے. تو آپ کے بچے کتنے سال کے تھے جب آپ ان کو چھوڑ کے آئی تھی؟ میرا ایک بچہ تھا 2 سال کا, ایک بیٹی جو تھی نا وہ 3 سال کی تھی. اچھا, 3 اور 2 سال کے. ان کے ابو زندہ تھے اس ٹائم پہ؟ ہاں جی, وہ زندہ تھے لیکن وہ اتنا کماتے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا چلو وہ بھی تھوڑا بہت کما لیں اور میں بھی کما لوں, لیکن جب اس لڑکے کے جھانسے میں آ گئی پھر دوبارہ میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کیونکہ میں پلٹ کے دیکھتی تو گھر والوں کو شک ہو جاتا ہے یہ فلانی جگہ پہ, پھر انہوں نے آ کے مجھے مار ڈالنا تھا. یہ بات بھی ہے, لیکن آپ سوچیں ابھی بھی تو آپ کی جو زندگی آپ گزار رہی ہیں, نشے کر رہی ہیں, یہ بھی تو موت کی طرف ہی آپ کو لے کے جا رہی ہے. تو کیا پتا آپ کے وہ معاف کر دیتے گھر والے, آپ کے ہسبینڈ آپ کو معاف کر لیتے, آپ کے بچے آپ کو معاف کر لیتے, واپس گلے کے ساتھ لگا لیتے, ایسے بھی تو پاسبل تھا نا. میں نے اس وقت نا لڑکے کے پیار میں اتنا وہ مگن ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب بھی سوچتی, میں یہ سوچتی تو میں چلی جاتی واپس. میں نے یہی سوچا کہ میں واپس جاؤں گی تو گھر والے جو ہے نا مجھے قبول نہیں کریں گے, کیونکہ میرا والد صاحب اور بھائی بڑے سخت تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ جس لڑکے کے ساتھ یہاں پر آئی تھی لاہور میں, وہ اس لڑکے سے آپ کو پیار تھا, اس نے پیار کے جھانسے میں آپ کو پھنسایا ہوا تھا؟ ہاں جی, وہ میرے ساتھ نا موبائلوں پہ باتیں کرتا تھا, نیٹ پہ بھی باتیں کرتا تھا, واٹس ایپ پہ بھی باتیں کرتا تھا. تو بڑے مثلاً مجھے کہتا تھا میں تمہیں یہ کروا دوں گا, میں وہ کروا دوں گا, یہ جب میں اس کے ساتھ آئی تو دیکھا تو وہ تو بالکل ہی ناکارہ لڑکا تھا. اچھا, بس اس نے آپ کا یوز کیا, 2-3 مہینے آپ کو رکھا, پھر آپ کو برباد کر کے چھوڑ کے چلا گیا. تو آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی لڑکیاں, ہماری جو ویورز, اگر کوئی لڑکی دیکھ رہی ہو ہمارا چینل, اور اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہو اور اس کو بھی کوئی جھانسا دے رہا ہو, اس طرح کے کافی لوگ دیکھیں سوسائٹی میں, کافی لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی کچھ بننا چاہ رہی ہے, باہر نکلنا چاہ رہی ہے گھر سے, تو وہ اسی طرح لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں. تو آپ لڑکیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں لڑکیوں کو یہی میسج دوں گی کہ کسی پہ اعتبار نہ کرو, چاہے لڑکی ہے, چاہے لڑکا ہے, چاہے کوئی بھی ہے. اگر آپ کو ان سے پیار ہے نا تو پہلے اس کا اسٹینڈرڈ دیکھو, اس کا گھر بار دیکھو کہ آیا یہ لڑکا میرے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں ہے. خاص کر کے آوارہ لڑکے بھی ہوتے ہیں نا جو مطلب گھر کو کھانے کے لیے نہیں ملتے, اور وہ نیٹوں پہ یہ جو واٹس ایپ ہے نا, اس پہ تو آپ بالکل بھروسہ نہ کرو لڑکوں پہ, نہ فونوں پہ بھروسہ کرو, پہلے اس کی حقیقت دیکھو پھر اس کے بعد کام کرو. یہ میں سب کو یہی میسج دوں گی کہ ادروائز جو بھی جتنی بھی لڑکیاں ہیں یہ کبھی بھی کام نہ کریں. تو ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایس سی پاس کر کے بھی ایک لڑکی کسی لڑکے کے پیار کے جھانسے میں آ سکتی ہے, کسی انسان کی باتوں میں, چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اپنی, میں کہتی ہوں خوشحال زندگی, اپنے بچے چھوڑ کے. ان کی ایک خواہش تھی کہ میں ایکٹریس بنوں, میں کچھ بنوں, میں میڈیا میں جاؤں, اور آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایم ایس سی کر کے بھی جابس کے لیے بڑا اپلائی کیا, مجھے کہیں پہ بھی جاب نہیں مل رہی تھی سہیوال میں. تو ایسا صرف سہیوال میں نہیں ہے, میرے خیال سے پورے پاکستان میں ایسا ہے کہ بہت ساری پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں وہ جابس کے لیے ٹرائی کرتی رہتی ہیں, لیکن ان کو جاب ملتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, ان کا دماغ میرے خیال سے کافی اور طرف جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ پڑھی لکھی لڑکی تو ہم اس کو جاب پہ رکھ لیں, ان کی ڈیمانڈز ہی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال سے عزت دار گھروں کی لڑکیاں جو ہیں وہ اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہیں تو میرے خیال سے ان کو بھی قیامت والے دن نا اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ آپ ان کی زبان سے سن رہے ہیں کہ اسٹوڈیوز میں اور چینلز میں کافی سارے اس طرح کے درندے, اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی غلط حرکات کر رہے ہیں. جو نئی لڑکی آ رہی ہے یا نئے لوگ آ رہے ہیں اس انڈسٹری میں آنے کے لیے, میڈیا انڈسٹری میں, تو ان کو یوز کرتے ہیں, ان کو اپنی باتوں میں لا کے ان کو یوز کرتے ہیں. تو میرے خیال سے حکومت پاکستان سے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو بھی نئے آرٹسٹ آتے ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائیں,